وفاقی وزیر مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مسئلہ امپلائمنٹ کے بعد، کیونکہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو باہر نکلے اس کے پاس نوکری ہو تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اپنے بچے پال سکے۔ مگر دوسرا اہم معاملہ ملک کے معاملات طے کرنے کا ہمارے ذرہ مبادلہ سے ہے، ہماری ایکسپورٹ سے ہے۔ ہماری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہے، جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت کم ہے۔ اس عدم توازن کی وجہ سے 2-4 سال ہم جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر عدم توازن پورا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ایکسپورٹ کو اپنی فوکس میں لانا ہے اور ایک ایسی معیشت پیدا کرنی ہے جو جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایکسپورٹ کرے۔ یہ دوسرا محور ہے یا دوسرا ہماری گول ہے جسے ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ملک میں چلے جائیں تو آپ کو جو پیداواری طاقت ہے یا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ دیگر ممالک میں جا کے جب آپ وہ پروڈکٹیوٹی دیکھیں اور پاکستان میں آ کے اپنے اداروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں اگر آپ دیکھیں تو پروڈکٹیوٹی کا بہت زیادہ، یعنی پیداواری قوت کا، پیداواری ترقی کا بہت بڑا آپ کو ایک فقدان نظر آتا ہے۔ تو تیسرا ہمارا محور یہ ہے کہ ہم نے شرائع ترقی بھی بڑھانی ہے، جس کو GDP کہتے ہیں۔ ہم نے ایسی شرائع ترقی بڑھانی ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملے، چند بڑی بڑی فیکٹریاں نہ لگیں، ہمارے بچے بچیوں کو روزگار ملے۔ اس قسم کا ہم نے معیشت ہم نے بنانی ہے، یہ دوسرا ہمارا نقطہ ہے۔ اور تیسرا اس کے ذریعے ایکسپورٹ بڑھے تاکہ یہ جو عدم توازن ہے کہ ہم چلتے ہیں لڑکتے ہیں، چلتے ہیں لڑکتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو اور ایک سسٹینیبل طریقے سے ہم ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ وہ خاکہ ہے جس کے لیے ہم ملک کے اندر بھی اکنامک تبدیلیاں لا رہے ہیں اور بیرون ملک بھی جا رہے ہیں تاکہ ملک کو سپورٹ کیا جا سکے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک پولرائز سوسائٹی بن گئی ہے، جس میں لے دے ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں کوئی ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پاتے کسی بات پہ، کسی تناؤ میں آئے بغیر، چاہے وہ سیاسی تناؤ ہو، چاہے وہ خاندان کے اندر تناؤ ہو، چاہے وہ انفرادی تناؤ ہو، یہ تو اچھے معاشرے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مخالفت کریں، بھرپور مخالفت کریں، اس کے بغیر تو معاملات آگے ہی نہیں چل سکتے۔ مگر جب آپ اپنے والدین سے گفتگو گھر میں کرتے ہیں، بزرگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور کسی بات پہ اختلاف رائے بھی ہو تو احترام کو تو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے والدین کے ساتھ تو اوئے توئے کرنے والے کو اچھا نہیں جانا، تو پھر معاشرے میں اوئے توئے کرنے والوں کو آپ کیوں اچھا جانیں گے، کیسے اچھا جانیں گے؟ تو ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر تھوڑی سی وفاداری ہو، تھوڑا سا احترام ہو اور مخالفت کی بہترین سخت ترین مخالفت کی گنجائش ہو، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ ہماری تمنا ہے، یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ویژن ہے معاشرے کے طور پر، اور ایک ایسا معاشرہ جو وائبرنٹ ہو، جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو بچیوں اور بچوں کے درمیان، بہنوں اور بھائیوں کے درمیان۔ جو سہولیات کسی شخص کو، کالج سے نکلنے والے نوجوان بچے کو جو سہولیات میسر ہیں، وہی یا اس سے بہتر سہولیات ہم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے پیدا کریں گے۔ اس طرح کے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جو فیملی ویلیوز کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، ہماری اسلامک ویلیوز کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، مگر ڈسکرمنیٹری نہ ہو۔ ایسی تفریق